بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ چیز پڑھیں گے۔ تو معرفہ نکرہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ اس کے آپ کو میں ایک تعریف بتاتا ہوں، آپ کو اس سے آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جس لفظ کو سنتے ہی ذہن کی معرفت حاصل کر لے، جس لفظ کو سنتے ہی آپ کا ذہن اس کی معرفت حاصل کر لے۔ معرفت کا کیا مطلب؟ پہچان۔ اس کو کہیں کہ ہاں میں اس لفظ کو پہچانتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بھائی ہے علی، تو آپ فوراً ہی پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ علی تو میرا بھائی ہے۔ ہم شہر کا نام لیتے ہیں کراچی، ٹھیک ہے؟ تو کراچی کا نام سنتے ہی ہم اس کو فوراً سے پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی چیز بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ خاص کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے ساتھ میں لکھتا ہوں، علی کی جگہ لکھتا ہوں لڑکا، تو لڑکے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کراچی میں کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں شہر، تو اب شہر تو بہت سارے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں کہہ دیتا ہوں قلم، تو اب تو کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی طے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ معرفہ وہ ہے کہ جس لفظ کو سنتے ہی آپ کا ذہن اس کی معرفت حاصل کر لے، اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو جس لفظ کو سنتے ہی آپ کا ذہن اس کی معرفت سے انکار کر دے، نکرہ سے انکار، ٹھیک ہے؟ یہ میں کچھ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ معرفت سے معرفہ اور نکرہ سے انکار۔ اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ معرفہ کیا چیز ہے اور نکرہ کیا چیز ہے، تو پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ معرفہ کی دو اقسام، ایک ہے نام، خاص چیز کا نام، تو وہ تو علی کراچی سرخ قلم، اور دوسرا ہے کہ کسی نامعلوم کے ساتھ الف لام لگا دیا جائے، یہ اس کی دوسری تعریف ہوگی۔ کسی نامعلوم چیز کے ساتھ الف لام لگا دیا جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ خاص نام کی کیٹیگری میں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ والی جو ہماری کیٹیگری ہے، کراچی ہو گیا، علی ہو گیا اور سرخ قلم، یہ ہو گئے خاص۔ اب مثال کے طور پر لڑکا ہے، اس کی عربی کیا ہے؟ اس کی جو عربی ہے وہ ہے رجل، ٹھیک ہے؟ اب رجل سے کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے، رجل کا مطلب ہے آدمی، لیکن کوئی بھی آدمی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہو تو ہم الف لام لگا دیں گے اس کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا الرجل۔ لیکن ہم اگر رجل لکھیں الف لام کے بغیر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ کی کیٹیگری میں ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو الف لام ساتھ لگا دیں تو پھر یہ ہو جائے گا معرفہ۔ تو معرفہ کی دو قسمیں نکلی، ایک ہے خاص چیز کا نام ہو جائے، کراچی، علی، خاص چیز، جگہ، شہر یا کسی بھی شخص کا نام ہو جائے تو وہ معرفہ ہو جائے گا، اس کو الف لام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قلم، یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جب اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں تو یہ خاص ہو جائے گا، القلم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے اس لفظ کے آخر میں تنوین نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھیں الرجل میں ایک پیش آیا ہے، تنوین کا مطلب ہے دو زبر دو زیر دو پیش، تو اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تو جس کے ساتھ الف لام لگ جائے گا اس کے ساتھ تنوین بالکل نہیں آئے گی، جس کے ساتھ الف لام نہیں ہوگا وہ اس طرح ہوگا، دیکھیں علی حامد، یا اس سے الف لام ہٹائیں تو رجل۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ یہ بات بتائی۔ آگے چلتے ہیں، ابھی ہم اس کی پریکٹیکل جو ہے نا پریکٹیکل کرتے ہیں اس کا۔ ابھی دیکھیں کہ الف لام، بیتن کوئی گھر، البیت خاص گھر، ٹھیک ہے؟ استاذ کوئی استاد، الاستاذ خاص استاد، کتاب کوئی کتاب یعنی اناؤن، الکتاب خاص کتاب جسے ہم پہچانتے ہیں۔ آگے ہے قلم کوئی قلم، القلم خاص قلم، جمل اونٹ، الجمل خاص اونٹ، ولد کوئی لڑکا، الولد خاص لڑکا۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ الباب مفتوح، یہاں پہ آپ کو میں چھوٹا سا فارمولہ بتاؤں گا، یہ ایک فارمولہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے، معرفہ پلس نکرہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میں ایک جملہ لکھتا ہوں الولد جالس۔ اب الولد کے نیچے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ الولد کا مطلب ہے لڑکا، اور یہ الولد کا ترجمہ ہو گیا، اور جالس کا مطلب ہے بیٹھا ہوا، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، لڑکا بیٹھا ہوا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آگے ہم لگا رہے ہیں کہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کہاں سے، سوال ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ ہے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا سوالیہ نشان ہے کہ ہے کا ترجمہ کہاں سے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک معرفہ اور ایک نکرہ مل کر ہے کا ترجمہ خود ہی بنا لیتے ہیں۔
الولد جالسن، الولد میں دیکھیں الف لام والا ایک معرفہ ہے اور جالسن کے اوپر الف لام نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، تو ایک معرفہ اور ایک نکرہ مل کر ہے کا ترجمہ کریٹ کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، دیکھیں الباب، جس کو کیفا مفتوحن کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہے، الولد لڑکا، جالسن بیٹھا ہوا ہے،